ایک ایسی لڑکی جس کو اللہ پر اور اس کی ذات پر بہت یقین تھا، جو کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس نہیں ہوتی تھی، جس کو زندگی میں بہت کچھ ملا تھا بن مانگے۔ من کی چاہت ابھی لبوں تک آتی نہیں تھی کہ جھولی پہلے ہی بھر دی جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اوپر بیٹھی ہوئی وہ ہستی اسی انتظار میں ہو کہ کب میں کوئی خواہش کروں اور وہ اس کی تکمیل کر دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں یقین اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ کسی صحرا میں کھڑے ہوئے اس کی زرخیزی کی دعا مانگتی تو وہ ہری بھری جنت بن سکتا تھا۔ اس جگہ سے مجھے بچایا گیا تھا جہاں سے مجھے لگتا تھا کہ اب عمر بھر نہیں نکل پاؤں گی۔ بس اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یقین اور بھی مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پہ معجزے مجھے بچا لیں گے۔ ایسا سوچنا تک چھوڑ دیا تھا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب معجزات کی سب سے زیادہ ضرورت ہو وہ تب ہو ہی نہ، تو پھر جس خواہش کی تکمیل کی چاہ سب سے زیادہ ہو، کسی آزمائش کی گھڑی میں ادھوری بھی وہی رہ جائے تو تب کیا ہو؟ مجھے لگتا تھا کہ انسان ہر شے کو حاصل کر سکتا ہے، جو نصیب میں ہو اسے بھی اور جو نہ ہو نصیب میں، دعاؤں کی مدد سے اسے بھی۔ میں سوچتی تھی کہ نہ ملا تو دعاؤں سے مانگ لوں گی، گڑ گڑا لوں گی، مگر دستبردار نہیں ہوں گی، حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ المیہ یہ کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ کب میری خواہش میری ضد بن گئی تھی، مگر جو شے قسمت میں ہی نہ ہو اسے کب کوئی حاصل کر پایا ہے۔ اسے کھو دینے کے بعد یوں لگا تھا جیسے میں آسمان سے سیدھا زمین پر پٹک دی گئی ہوں۔ اسے کھو تو دیا تھا، لیکن اس سے دستبرداری کس قدر مشکل تھی یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک مان تھا جو ٹوٹ گیا تھا، یہ یقین تھا جو بکھر گیا تھا۔ لوگ کم سے کم کھو دینے کا تصور تو کرتے ہیں، یہ تو سوچتے ہیں کہ اگر نہ ملا تو۔ میں نے تو کبھی ایسا بھی نہیں سوچا تھا کہ یقین ہی اتنا تھا، مگر وہ یقین وہ تو کرچی کرچی ہو کر میرے سامنے پڑا تھا۔ مگر یہ بات تھی جو میرے لیے بہت حیران کن تھی، میں نے کھو دینے کا تصور اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ محض اس تصور سے بھی میری سانسیں رک جائیں گی، لیکن یہ کیا، میں تو زندہ تھی۔ میں حقیقتاً اسے کھو کر بھی زندہ تھی، جسے کھو دینے کا خیال بھی میرے دل کے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا۔ میں نے سوال کیا خود سے کہ اب کیا بچا ہے، تم زندہ کس لیے ہو، مر کیوں نہیں جاتی؟ مگر جواب میں ایک گہرے سکوت کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ دن سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے یوں ہی خالی پن میں گزر گئے، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، نہ اچھا نہ برا، بس ایک کسک تھی جو دل میں ہی کہیں رہ گئی تھی۔ اور پھر وقت تو نہیں ٹھہرتا، وہ گزر جاتا ہے۔ میرا برا وقت بھی گزرنے لگا تھا، اور شاید جاتے جاتے درد کی شدت کو بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا، کیونکہ اب اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی مہینوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے سب لوگوں کی باتیں بھی سمجھ آنے لگ گئی، جو ہر وقت میرے لیے پریشان رہا کرتے تھے اور تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ ان کے دلاسے جو پہلے بے معنی لگتے تھے وہ اب مزید بے معنی نہیں رہے تھے۔ ان کی تسلیاں
دل کے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اکیلی تھی اور کوئی تھا نہیں جو دکھی دل پر مرہم رکھتا تھا۔ بہت سے لوگ تھے جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، اس انتظار میں تھے میں دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں، مگر زبان کو چپ لگ گئی تھی تو ہر ایک شے پر غالب آ گیا تھا۔ مگر پھر اللہ بھی صبر دے دیتا ہے، مجھے بھی صبر آ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ چیزیں آپ کو کسی قیمت پر نہیں مل سکتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کم سے کم صحیح وقت سے پہلے وہ آپ کی نہیں ہو سکتی۔ انہیں پانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ صحیح وقت زندگی گزر جانے کے بعد بھی نہیں آتا۔ اگر آپ دعائیں کر کے جس سے اللہ کے فیصلوں کے برعکس جا کر انہیں پا بھی لیں، تب بھی وہ آپ کو ویسی خوشی اور اطمینان نہیں دیتی جیسی آپ نے سوچی ہوتی ہے۔ تب پھر آپ انہیں حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن قیمت کے طور پر آپ کو اپنا سکون گنوانا پڑتا ہے۔ میں نے سکون نہیں گنوایا تھا، ازحد تکلیف کے باوجود بھی دل جانتا تھا کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا، اور وہ اسی لیے مطمئن بھی تھا۔ رب مہربان نے مجھے من چاہی شے سے تو دور کر رکھا تھا، مگر اس کے علاوہ اتنی اور چیزوں سے نوازا تھا کہ میں راضی ہو گئی تھی۔ جب مصلحتیں سمجھ آئیں تو دل سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا ان لمحوں کے لیے جو میں نے پچھتاووں میں گزار دیے تھے، لیکن جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا تھا، اور آنے والی وقتوں کے لیے یہ سبق دے گیا تھا کہ زندگی میں کیسا بھی وقت کیوں نہ آ جائے، اللہ سے تعلق کو ٹوٹنے نہ دینا۔ وہ بے شک خراب ہو جائے، ٹوٹنے کے قریب ہو، لیکن ٹوٹنے نہ پائے۔ اور یاد رکھنا کہ رب کریم جو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ زندگی میں جہاں بھی ہوتے ہیں، جس بھی مقام پہ ہوتے ہیں، وہ جگہ وہ مقام آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے آپ کو وہاں پہنچایا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہوں، اور اللہ کی چاہت سے بہترین بھلا کس کی چاہت ہو سکتی ہے؟ کس کی چاہت ہو سکتی ہے؟